السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم ایک سوال پر غور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک زبردست قسم کا انقلاب، ایک معجزانہ تبدیلی دنیا کے سطح پر واقع ہوئی، اور آپ کے بعد محض 12-13 سال کے اندر دنیا کے بہت بڑے علاقے پر اس ٹیم نے جس کی تربیت آپ نے فرمائی تھی، نہ صرف جغرافیائی اعتبار سے قبضہ کر لیا، بلکہ سوچ، فکر اور تہذیبی اعتبار سے بھی یہ غالب ہو گئے، اور اس حد تک غالب ہوئے اور یہ نئی تہذیب اتنی فارمیڈیبل ہوئی کہ آئندہ تقریباً 1000 سال تک بڑے اپنے عروج پر قائم رہی۔ میں تاریخ کے چند واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیے، 624 عیسوی میں جنگ بدر ہوئی، آپ فوجیں لے کر نکلے اور میدان بدر میں ایک مقام پر آپ فروکش ہو گئے۔ ایک صحابی تاریخ میں جن کا نام المنذر کے نام آتا ہے، آپ نے دیکھا، غور کیا اور لگا کہ کچھ کمی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، جو آپ نے جس جگہ قیام کیا ہے، یہ قیام کیا اللہ کے حکم کے تحت کیا ہے یا کوئی جنگی حکمت عملی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جنگی حکمت عملی کے پیش نظر میں نے کیا ہے۔ تو آپ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، بہتر یہ ہے کہ اس سے اونچی جگہ جو ہے وہاں پر ہم فروکش ہوں، وہاں پہنچے ہیں، وہ زیادہ بہتر جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بہتر جگہ ہوگی۔ آپ نے تسلیم کیا اور پوری فوجوں کو لے کر اس مقام پر چلے گئے۔ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ کسی مجلس سے گزرے، کچھ لوگوں کے درمیان سے گزرے، بلکہ کہا شاید تاریخ میں اس طرح آتا ہے کہ کھجوروں کے ایک باغ سے گزرے جہاں کچھ لوگ کھجوروں پر گرافٹنگ کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ یہ گرافٹ تم اس طرح سے نہ کر کے اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اب ظاہر ہے کہ رسول وقت ایک بات کہہ رہا تھا۔ جو لوگ باغ میں کام کر رہے تھے، انہوں نے جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح سے گرافٹنگ کیا۔ اگلے سال پھل بہت کم آیا، لوگ پریشان ہوئے، بات رسول اللہ تک پہنچی۔ آپ نے فرمایا کہ ان معاملات میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اور واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مجلس میں آپ تشریف فرما تھے، کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا اللہ کے رسول سے، ہر طرح کے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، جو ہماری بیویاں پریگننٹ ہوتی ہیں تو کیا ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں؟ آپ نے ابدان منع فرمایا، لیکن اسی مجلس میں کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صحابی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ایران کے جو فوجی ہیں بڑے اچھے شہ سوار ہیں، وہ بھی ان کے اولاد بھی، لیکن وہ تو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبزرویشن بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا تو ٹھیک ہے، جا سکتے ہو۔ پھر ایسا ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکی، ایک صاحب اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے اللہ کے رسول سے انہوں نے اپروچ کیا کہ میرا نکاح اس لڑکی سے کرا دیجیے۔ آپ نے سفارش کی۔ لڑکی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیں، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اللہ کے رسول نے کہ نہیں، صرف مشورہ ہے۔ اس لڑکی نے کہا مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ اس نے نکاح نہیں کیا۔ ایسی ایک واقعہ حضرت عمرو بن العاص کا ہے۔ یہ عمرو بن العاص وہی ہیں جو کہ فاتح مصر کہلائے بعد میں۔ جب یہ ایمان لائے، ینگ آدمی تھے اور بڑے سپہ سالار تھے، جنگجو سپہ سالار تھے۔ ایمان لے آئے تو ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا دیکھو عمرو، ایسا ہے کہ اس علاقے میں وہاں پر جاؤ، اور وہاں پر ایک بڑا قافلہ ہے، بڑا معلومات ہے، دشمن کا قافلہ ہے، ذرا اس کو جا کے چیک کرو، بڑا مال ہے اس کے پاس۔ اور گفتگو بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، لیکن حضرت عمرو بن العاص وہاں چلے گئے، ایک فوج لے کے، ظاہر ہے ایک ہیوی دستہ لے کے چلے گئے، اور وہ علاقہ بڑا سرد علاقہ تھا، رات میں بڑی شدید سردی ہوتی تھی۔ تو ایک بار جب صبح اٹھے تو حضرت عمرو بن العاص کو محسوس ہوا کہ شاید وہ ناپاک ہیں، لیکن سردی کی بنا پر انہوں نے کچھ اس طرح سے کیا کہ ابھی حضرت تیمم کیا ہے، جو کچھ بھی کیا، تفصیلات مجھے نہیں معلوم، لیکن ہوا یہی، نماز پڑھا دی انہوں نے۔ بعض دوستوں کو معلوم تھا تو انہوں نے اعتراض کیا، لیکن اب تو نماز پڑھا چکے تھے۔
جب سب واپس پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح کے بعد مدینہ واپس پہنچے، تو لوگوں نے رسول اللہ سے فرمایا کہ رسول اللہ ایسا ہوا ہے. اور بھی کئی شکایتیں تھیں، ان میں سے ایک شکایت یہ تھی کہ انہوں نے اس حالت میں نماز پڑھائی. اللہ کے رسول نے بلایا اور سب چیزوں کی وضاحت مانگی. یہ بھی پوچھا کہ یہ تم نے نماز پڑھائی؟ کہا جی. کیسے، کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن کی فلاں آیت میں تو ایسے کہا گیا ہے. اللہ کے رسول نے سنا اور صرف مسکرا دیے. دیکھیے یہ 4-5 واقعات میں نے آپ کو سنا ہے. ان واقعات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو یہ ینگسٹر تھے، ینگ ابھی بھی حال ہی تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ان کو اس بات کا احساس تھا کہ وحی اور نبی کی اپنی ذاتی رائے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، کہاں کس کی اہمیت کیا ہے. یہ ان پر واضح تھی، بات واضح تھی. کئی جگہ یہ اندازہ ہوا، اور تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. ان سے چیز واضح ہوتی ہے کہ اس ابتدائی دور کے لوگوں کو یہ بات واضح تھی کہ اللہ کے رسول، اس کا حکم وحی کی روشنی میں اس کی اہمیت الگ ہے، اور اس کی اپنی رائے، اپنی ذاتی رائے، اس کی اہمیت الگ ہے. یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سے 2 سبق ہمیں ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ خدا ہی عقل کل ہے اور عالم بھی وہی ہے. نمبر 1، خدا ہی عقل کل ہے اور وہی عالم ہے. تمام انسان بشمول رسول غلطی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ رسول سب سے زیادہ راست باز ہوتا ہے اور خدا کی وحی اسے گائیڈ کرتی ہے، اس کی نگراں ہوتی ہے، اس لیے پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان والوں کے درمیان یا ایمان والوں کے اوپر اس کو اقتدار حاصل ہوتا ہے. قرآن کا حکم ہے کہ خدا اور رسول کے حکم کی پابندی کرو، لیکن جب یہ رسول کوئی ایسی رائے دے جس کا تعلق وحی سے نہ ہو، یعنی اس کے اپنی ذاتی رائے ہو اور خدا کی رہنمائی اس میں شامل نہ ہو، تو یہ جو ہدایت، یہ جو رسول کی رائے ہوگی، وہ بصد احترام اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. یہ پہلا سبق ہے ان واقعات کی روشنی میں جو ہم اخذ کرتے ہیں. دوسرا سبق یہ ہے کہ رسول اللہ کی خصوصیت اور امتیاز وحی کی بنا پر تھا، لیکن اب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وحی آنی بند ہو چکی ہے، اور کوئی شخص اللہ سے راست تعلق کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور مسلمان کسی کو ناقابل تردید اور شبہ سے بالا شخصیت تسلیم نہیں کر سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شرعاً یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ وہ خدا کی طرف سے یہ کام کر رہا ہے، یا تھیوکریسی قائم کر رہا ہے، یا حکومت الہیہ قائم کر رہا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب یہ جو 2 سبق ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ان سے کچھ بعض اصول نکلتے ہیں. دیکھیے ایک اصول تو یہ ہے، ایک یہ کہ جن میدانوں میں وحی کی رہنمائی موجود ہے، تو یہ رہنمائی ہمارے رہنما اصول کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. ہم جو ضابطہ بندیاں، جو اصول اور جو ضابطے، جو قانون بنائیں گے آئندہ، اجتماعی ہوں یا انفرادی، وہ ان کے لیے یہ رہنما اصول بن جائیں گے. نہ صرف یہ بن جائیں گے بلکہ ان کے جو فی زمانہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی خدائی رہنمائی کی، وحی کی رہنمائی کی جو فی زمانہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ ہماری رہنمائی کریں گے ہمارے آئندہ ضابطہ بندیوں میں اور اصولوں میں. یہ رہنما اصول ہوں گے. جو دوسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے باقی میدان اگر ان میں رسول اللہ کے عمل کی کوئی مثال بھی موجود ہے، تو ذاتی زندگی میں اسے آپ چاہے کتنی ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنائیں، لیکن اس کی بنا پر کوئی اجتماعی نظم قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی اسکروٹنی عقل و فہم، مشاہدے اور تجربے پر نہ ہو جائے. یہ دوسرے میدان جو کہ جن کو وحی کور نہیں کرتی ہے، ان کے بارے میں نے عرض کیا. چنانچہ وحی کا فہم ہو یا عقل کا تجزیہ، نتیجے مختلف ہوں گے اور متعدد ہوں گے. جب آپ عقل کو پوری طرح سے کام کرنے کا موقع دیں گے، ہر فرد کی عقل کو، تو نتیجے بھی مختلف آ سکتے ہیں اور متعدد آ سکتے ہیں. ان پر ڈیبیٹ ہوگی، ان پر مباحثہ ہوگا، اور اس کے ذریعے ہم کسی اجتماعی فیصلے پر پہنچیں گے. لیکن یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اگر مختلف قسم کے جو بقیہ دوسرے جو نتیجے سامنے آئے ہیں، جو رائے سامنے آئی ہیں، ان کو ہم کسی سیاسی یا جذباتی اعتبار سے ان کو بدلنے کی کوشش کریں، انہیں کوئرس کریں،
ان میں کوئرزن ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا الاؤ نہیں کیا جائے گا، سیاسی اعتبار سے بھی نہیں اور جذباتی اپیل کر کے بھی یہ نہیں کوشش کی جائے گی کہ یہ لوگ دوسرے لوگ ان رائے اپنی آراء کو واپس لے لیں۔ ان کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ اپنی آراء کے ساتھ رہیں موجود اور اپنی ذاتی زندگی میں انہی آراء پر وہ عمل کریں۔ حضرات، میں ایک بات اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماعی نظم، چاہے اسے سیاسی اقتدار حاصل ہو یا نہ ہو، اگر کسی ایک پرٹیکولر نقطۂ نظر اور انٹرپریٹیشن کو بنیاد بنائے گا یا اس کی بنیاد پر قائم ہوگا تو اس کے دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں۔ اگر اسے سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا تو یہ سیاسی اقتدار خاصا استبدادی اور ظلم پر مبنی نظام قائم کرے گا۔ میں نے عرض کیا، میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اگر کسی ایک خاص پرٹیکولر انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر کوئی اجتماعی نظم برپا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سیاسی غلبہ حاصل ہو جائے گا اس طرح کے گروپ کو، تو اس کے نتیجے میں جو نظام قائم ہوگا وہ استبدادی نظام قائم ہوگا۔ اور اگر اس کو سیاسی اقتدار حاصل نہیں ہوتا اور محض معاشرتی سطح پر یہ کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ اس کے وابستگان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی عقل و خرد کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کی جو کریٹیو پوٹینشیل ان کا ہے، سب سے بڑا وار ان کے اوپر ہوگا، وہ زنگالود ہو جائیں گے، زنگالود ہو کر رہ جائیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پر ہمیں غور خوض کرنا چاہیے، یہ ڈیبیٹیبل نکتہ ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، یہ جو آزادی قرآن نے عطا کی، جو آزادی اسلام نے عطا کی، نتیجے نکالنے پر، اپنی رائے نکالنے پر، اس پر عمل کرنے پر، اس نے سب سے بڑا رول پلے کیا ہے، اور اس طرح کیا ہے کہ ایسا لگا کہ مشکل سے 25-30 سال کے اندر ایسا لگا جیسے صلاحیتوں کے لاوا تھا جو ایک دم پھٹ پڑا، جس کے نتیجے میں وہ تبدیلی آئی، اس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ دیکھیے، ابھی 100 سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے، پہلے 50 ایئرس گزر گئے، کیونکہ جو نیکسٹ 50 ایئر تھے ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، اس کے اندر ہماری تاریخ کا بہت بڑا سائنسداں جن کا نام خالد بن یزید تھا وہ پیدا ہوا۔ ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ایک کرائسس ہوا تھا، کچھ مسئلے کھڑے ہو گئے تھے، تو خالص یعنی اپنی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل نالج ان کو اس وقت حاصل تھی، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے ایک تھریڈ جو کہ رومن امپائر کی طرف سے خلافت اسلامیہ کو دی گئی تھی، اس کا انہوں نے حل پیش کیا۔ یہ خالد بن یزید کہ بہت دور کے آدمی نہیں تھے، اموی خاندان سے تھے، اور میرا مطالعہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کے پوتے تھے، امیر معاویہ کے گرینڈ سن تھے۔ تو اتنا قریبی جو افراد تھے، ان کے اندر علم کی جستجو اور نئے نئے علوم کو سمجھنے، سیکھنے، ان کو پریکٹس کرنے کی جو صلاحیتیں پیدا ہوئی، یہ تو صرف ایک فیلڈ کی بات ہے، کوئی فیلڈ ایسا نہیں بچا تھا اس پہلی صدی ہجری میں جس میں لوگوں نے کام نہ کرنا شروع کر دیا ہو۔ اور یہ اسی اعتبار سے یہ دور بہت یعنی مثالی دور مانا جاتا ہے کہ یہاں اس طرح سے اسلام کو سمجھا گیا، اس طرح سے اسلام کی پریکٹس کی گئی، اس طرح سے قرآن سے تعلق جوڑا گیا، لوگوں کے پوٹینشیل انلیش ہوئے، ایسا لگا جیسے بالکل ایک رکا ہوا تھا، اور جیسے قرآن کو یہ لوگ ایکسپوز ہوئے، جن کی صلاحیتیں بہہ نکلی۔ یہ میرا خیال ہے کہ اس بنا پر شاید یہ دور بہترین دور ہے۔ قرآن سے جو زبردست ایکسپوزر تھا، اوریجنل ایکسپوزر، نیشنٹ قسم کا جو ایکسپوزر تھا، اس کی بنا پر لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، صلاحیتیں ایک دم بڑھی۔ محض یہ کافی نہیں ہے کہ یہ جو انقلاب آیا 100-150 سال کے اندر، جو زبردست تبدیلی آئی، یہ محض وحی کا فیض تھا یا فیضان نظر تھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں، وہ آزادی بھی تھی جن کے نتیجے میں انسان کی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ ہوا، اور انہوں نے وہ کام کیا کہ پھر ایک تاریخ رقم کر گئے۔ میں پھر ایک بار عرض کر دوں کہ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، آپ لوگ بھی رائے لکھیں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ میری درخواست ہے، میرے بہت سے دوست مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں اطلاع نہیں مل پاتی کبھی اپلوڈ ہو رہا ہے۔ ویسے ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ سنڈے کو شام میں یا منڈے کو نیا ویڈیو لوڈ کرتے ہیں، لیکن یہ پوری اطلاع آپ کو مل جائے گی اگر ہمیں آپ سبسکرائب کر لیں، اور جو آئیکن ہے بیل کا برابر میں، اس کو دبا دیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ سبسکرپشن فری ہے، صرف انگلی دبانے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ ہے۔ خدا حافظ۔